بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جو جمعہ کا دن ہوتا ہے یا عوامی خطاب ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، تو ہم اور ہمارے جو مقرر ہوتے ہیں ان کا ایک ہی خطاب ہوتا ہے، ایک ہی بیان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یو پی میں یہ ہو گیا، سنبل میں ایسا ہو گیا، اجمیر کے تعلق سے ایسا ہو گیا، مسجدیں شہید کر دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دادری میں یہ ہوا، بابری میں وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی رونا روتا ہے، گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ لیکن جو حل ہونا چاہیے، بھئی یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حالات سے کیسے نکلنا چاہیے؟ حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ یہ بیان میں کوئی نہیں بتاتا۔ سننے والے بہت بڑا وہ طبقہ بھی ہے جو واقعی میں یہ سننے کے لیے آتا ہے، مگر جب ان کو اس طرف گھما دیا جاتا ہے تو بیچارے وہ بھی مایوس ہو کر جاتے ہیں، گھر پر سو جاتے ہیں۔ کوئی لائے عمل طے نہیں کیا جاتا ہے، کوئی فکر لوگ لے کر نہیں جاتے۔ اور وہ جو اشعار ہے کہ قوت و فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت جو وہ ہماری ختم ہو گئی۔ آگے کیا کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل چکی ہے۔ مختصر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے جنگ ہوئی جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد اور پھر جنگ خندق۔ یہ جو تین جنگیں ہیں، اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو یہ تینوں جنگیں ایسی ہوئی جس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے اندر فتح ہوئی، چونکہ تھوڑا سا نقصان ہو گیا۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور پھر جنگ خندق جو تھی، خندق کھودی گئی، دشمن وہ دیکھ کر ہی جو ہے تو وہاں سے بھاگ گئے کچھ دن پڑاؤ ڈالنے کے بعد۔ پہلے جنگ بدر، اس میں فتح ہوئی، دوسری جنگ میں نقصان ہوا، اور تیسری جنگ میں وہ آٹومیٹک واپس چلے گئے۔ جنگ خندق جو تھی، جب خندق کھودی گئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اب ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اب ہم کسی کو بھی پہلے سے چیلنج کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے وقفے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بھاشن اور بیانوں کے درمیان میں نہیں چھوڑا، تقریریں کرنا نہیں سکھائی، بیان کرنا نہیں سکھایا، اور بولنا نہیں سکھایا، جو آج ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے درمیان، یہ وقتوں کے درمیان، ان دنوں میں، ان مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا، اور حالات سے کیسے نکلنا وہ بھی سکھایا، اور جب حالات آ جائے اس وقت کیا کرنا ہے وہ بھی بتائے۔ مگر ہمارے یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہے، ہم صرف بیان میں رونا روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں، خود بھی روتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہو رہا ہے، سارا معاملہ ٹھپ ہو رہا ہے۔ تو بھئی الیکشن آ رہے ہیں تو ہمارے پاس ساری چیزیں، ایسا کر لو ویسا کر لو، بس الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اب یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ بھئی سرکار بی جے پی کی بیٹھ گئی، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ تو بھئی ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حالات کا مقابلہ کرنا، سب سے پہلے تو لوگوں کی رائے ہم بدلنے کی کوشش کریں کہ بھئی لوگ جو ہے تو کیسے بھوکمیری، بے روزگاری، آتنکوادی، ظلم اور مہیلاؤں کے اتیاچار کے خلاف کھڑے ہو، لوگ بولے اور سرکار کو اس سے فرق پڑے، وہ تھوڑا سا حرکت میں آ جائے۔ یہ کام، یہ لوگوں کی رائے بدلنے کا کام کون کرے گا، یہ ہم کریں گے۔ ایسے ہی جو جس سے ملک کو، یہاں کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی رائے بدلنے کا کام کون کرے گا، ہم خود کریں گے۔ اسلام اور قرآن کی دعوت لوگوں تک کون پہنچائے گا، یہ ہم پہنچائیں گے۔ بھئی قرآن کی دعوت، اسلام کی دعوت صرف یہ کانگریس والوں کے لیے نہیں ہے، راشٹروادی والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اللہ کا قرآن سب کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایسا نہیں کہ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، جابر ہے، اس کے پاس کون جائے گا دین کی دعوت دینے کے لیے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دین کی دعوت دیے، تبھی تو اس کا خاتمہ ہوا نا، تبھی تو اس کے برے دن شروع ہوئے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس نے دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس کے اوپر حالات اسی وقت آئے اور اس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ بھئی مجھے بتائیے، اتنے بڑے مسلمان ہیں، اتنے تنظیمیں، جماعتیں، ہم نے کب دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے بازو والے کو دین کی دعوت نہیں پہنچاتے، اسلام کے بارے میں ہی نہیں ہم بتاتے کہ بھئی قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے، اسلام کتنا اچھا پیغام دیتا ہے۔ یہ یہاں کے علماء کی اور یہاں کے اسکالر کی، یہاں کے لوگوں کی جو تنظیم اور جماعت ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اوپر بڑے لیولوں تک اسلام کے بارے میں بتائے، ان کو پرسنلی جا کر ملے۔ بھئی جس علاقے میں جو بھی آمدار ہے، خاصدار ہے، کسی پارٹی کو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی رائے کو بدلنا کیسے،
اس کے ذہن کو بنانا کیسے، یہ ہمارے پاس میں بھائی. آج بھی کئی علاقے ایسے جہاں پر بی جے پی کے ایم ایل اے ایم پی ہے، مسلمان ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے، کرنا چاہیے. جب تک ہم ان سے کام نہیں کریں گے بتاؤ ان کی سمجھ میں کیسے آئے گی، ورنہ پھر وہ بھی ویسے ہو جائیں گے جیسے یوگی ہے، جیسے نتیش رانے ہے. بھائی بی جے پی میں سب لوگ نتیش رانے اور یوگی کی طرح تھوڑی ہے. ان کو تو ہم اس طرح بننے کا موقع دے رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں. ویسے مسلمان ان کے پاس نہیں جا رہے تو وہ کچھ بھی کریں گے، آپ کے خلاف بیان دیں گے، مسجدوں کے خلاف بیان دیں گے. ان کو بتاؤ نا مسجد کیا ہے، مسلمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے، ان کو کیا پتا. بھائی موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مل سکتے ہیں، ہم لوگ جا کے ان سے کیوں نہیں مل سکتے، ان کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ بھئی شریعت اور اسلام کیا ہے. تو یہ بہت ایسے کام ہے جو کرنے کے، حالات کا رونا نہیں رونا ہے. ایسا ہو گیا ویسا ہوگا یہ ہو گیا فلانا ڈمکانا اور بس جاؤ گھر پہ سو جاؤ. ہمارے بیان ایسے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس میں لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالات کا رونا ہم لوگ رو رہے ہیں. جمعہ کے بیانات ہمارے دیکھ لو، یو پی میں ایسا ہو گیا، سنبل میں ایسا ہو گیا، دادری میں یہ ہو گیا، بابری میں یہ ہو گیا، اور یہاں پر ایسا ہو رہا وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. ارے بھائی حالات کا رونا مت روئیے، حالات سے نکلنا کیسا لوگوں کو یہ بتائیے، حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے لوگوں کو یہ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جنگ بدر، جنگ اور جنگ خندق، اس کے بعد کا کام، اور یہ تینوں جنگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی ہے، اس کے بعد کیسی رہی ہے، یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. فتح مکہ لوگوں کو بتانا ہے، اور پھر فرعون اور اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں ان تک موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دین کی دعوت دی، اس وقت اس کا کیسے مقابلہ کیا، یہ لوگوں کو ہمیں سمجھانا اور بتانا ہے. اور عام لوگوں کی رائے کو بدلنا ہے، میڈیا کی رائے کو بدلنا ہے، ایم ایل اے اور ایم پیز کی رائے کو بدلنا ہے، ان کا ذہن بنانا ہے، ان کو بتانا ہے، اور اچھے طریقے سے دین کی، ایمان کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرنا. یہ سب سے اہم ہے. بھئی پوری دنیا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کو پتہ ہے. حل کیا ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے.